توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، نہایت واجب و احترام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے دین کی بات سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ مجمع میں اکثر نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، نوجوان نظر آ رہے ہیں، اور نوجوان ہمارا سرمایہ ہے جن سے آگے باغ بننا ہے، نرسری تیار ہونی ہے. تو حدیث میں آتا ہے اگر نوجوان عبادت گزار نہ ہوں، جھکی ہوئی کمروں والے بوڑھے نہ ہوں، دودھ پیتے بچے نہ ہوں، بے زبان جانور نہ ہوں، تو عذاب ایسے آئے جیسے بارش آتی ہے. لولا شیوخ رگا، بوڑھے کمریں جھکی ہوئی، وشباب خشا، وہ جوان جن کی جوانی پر کوئی داغ نہ ہو، ایسی پاک جوانی. جیسے یہ سب ساتھی نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ اس ماحول کے اندر یہ ٹھیک ہے، ہم سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، لیکن یہاں ہمارے کیمپ کا ماحول ایسا ہے جیسے یورپ کا ماحول ہو، جیسے مغرب کا ماحول ہو. ویتنامی بھی رہ رہے ہیں، سری لنکن بھی رہ رہے ہیں، فلپائن کے بھی رہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ملکوں کے لوگ رہ رہے ہیں. اور ایسا ماحول ہے، لباس آپ دیکھ رہے ہیں ان کے، اس ماحول کے اندر اور ڈش اور کیبل کے دور کے اندر، اس ماحول کے اندر پھر بھی حالانکہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور غیر مسلم کی تعداد زیادہ ہے، اور اس ماحول کے اندر آپ نے اذان کی آواز سنی اور مسجد کو آپ کی دوڑ لگ گئی. یہ اللہ کا فضل ہے میرے بھائیوں. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں صبح کی، بہار کی صبح اللہ دکھانے والا ہے. بہت عرصہ ہو گیا خزاں دیکھتے دیکھتے اور خزاں کے تھپیڑے جھیلتے جھیلتے، اور یہ خیر کی خبر ہے، خیر کی خبر ہے. وہ شباب اور خوشا، وہ جوان جن کی جوانی پر کوئی داغ نہ ہو، ایسی پاک جوانی. وہ اطفال ربا، وہ بچے جو دودھ پینے والے ہیں. وہ بحاہر ردا، وہ جانور جو بے زبان ہیں، چرنے والے. اگر یہ چار قسم کی مخلوق نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ وَصَبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صُبًّا، تو تم پر اللہ عذاب ایسے برساتا جیسے بارش برساتا ہے. برائی کی محنت بھی زوروں پر ہے، لیکن نوجوانوں کی آمد یہ بتلاتی ہے کہ خیر کی محنت کی طرح بھی قدم اٹھ رہے ہیں. یہ سارے مجمع کی ذمہ داری ہے کہ آج ہم طے کر کے اٹھیں کہ اللہ تجھے راضی کرنا ہے اور تیرے محبوب کے طریقے پر چلنا ہے اور اس کو لے کر دنیا میں پھرنا ہے. تو اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا میرے بھائیوں ذریعہ بنائے گا اور قیامت کے دن نبیوں کا نور عطا فرمائے گا. آج سارے بھائی طے کریں گے عبادات، مطلب نماز، معاملات، لین دین جو آپ ساتھی سے کرتے ہیں،
کسی چیز میں نافرمانی نہ ہوگی. نماز چھوٹ گئی لیکن آج کے بعد ناغہ نہ ہو, جان جائے نماز نہ جائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلو اور اپنی روزی میں سے حرام کو نکالیں, حرام کو نکالیں, جھوٹ کو, خیانت کو, بددیانتی کو, سود کو نکالیں. اور پہلے تو بینک سود دیتے تھے, آج تو لوگ سود دے رہے ہیں. آپ جانتے ہوں گے جیسے تنخواہیں آتی ہیں سب کی, لوگ پیسے دیتے ہیں سود کے اوپر. بھائی میں تجھے تنخواہ دے رہا ہوں اور اگلے ہفتے نے مجھے 1000 ریال کے بجائے 1100 ریال دینا ہے, یہ کیا سود نہیں ہے؟ کھلا اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کا. اللہ فرماتا ہے کہ جو سود لیتا ہے اور سود والے کی امداد کرتا ہے اور سود والے کے لیے آسانی کرتا ہے تو اس کے خلاف میرا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا اعلان جنگ ہے. کھلا, جس کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہو وہ بچ سکتا ہے؟ وہ تو تباہ ہو گیا. اپنی کمائیوں میں سے سود کو نکالیں. میرے اللہ کی قسم, حرام کی کمائی والے کی کبھی نسل نہیں چل سکتی. اپنے اخلاق اچھے کریں, بول میٹھا کریں, جھک جائیں. اپنے اچھے اخلاق پر اللہ کا رسول جنت الفردوس میں گھر دینے کی گارنٹی دے رہا ہے. ہم معاف کرنا سیکھیں. نوجوانوں میں غصہ جلدی آتا ہے, بھڑک جاتے ہیں. گالی کے بدلے میں دعا دو, جو پتھر مارے پھول برساؤ. دیکھو اللہ آپ کو کیسا اونچا لے کے جاتا ہے. اور ساری دنیا کو یہ پیغام محبت سنانا, یہ پیغام دین سنانا اپنا شیوا بنائیں. آپ بھائی اندر وقت لگانے کا عزم کریں. اور دیکھیں جمعہ چھٹی ہوتی ہے, جمعہ آپ کو چھٹی ہوتی ہے. اب جمعہ سوتے کو آپ گزار دیتے ہیں, ٹی وی دیکھتے گزار دیتے ہیں, گانا سننے گزار دیتے ہیں, فضول لغویات, فضول قسم کے بکواس آگے پیچھے, اس سے لڑ اس سے جھگڑ. یہ کیا ہے دین؟ میرے بھائی ایک ایک پل آپ کا قیمتی ہے. یہ جو سانس ہے نا, ایک سانس, یہ سانس میرا سانس یہ گیا, یہ مجھے کوئی پوری دنیا لا کے دکھا دے, یہ سانس مجھے واپس نہیں لا سکتی, نہیں لا کے دے سکتی. یہ بہت قیمتی ہے. اور آپ وقت کو ضائع کر رہے ہیں, وقت کو. جمعرات کی شام کو, حالانکہ یہ ترتیب نہیں ہے ہماری, ترتیب 3 دن سے کم نہیں ہے. چلو جمعہ آپ کو چھٹی ہوتی ہے, یہ جمعرات کی شام کو 24 گھنٹے کے لیے آپ چلے جائیں. اور انشاءاللہ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ. کھانا کھانے کی دعا سیکھائیں گے, غسل کے فرض سیکھائیں گے, نماز کی ترتیب سیکھائیں گے, کچھ نہ کچھ سیکھ کے آئیں گے. اور انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ میں بہت بڑی تبدیلی اللہ لے کے آئے گا. یہ ایک سوغات ہے, ایک ڈش پہ سجی ہوئی ہے. اس کو میرے بھائی چکھیں تو صحیح, اور چکھو تو صحیح. جیسے آپ بازار میں جاتے ہیں سودا لینے کے لیے یا کوئی چیز لینے کے لیے, آپ چکھتے ہیں, چکھ کے سودا لیتے ہیں. اور میرے بھائی یہ دین کا سودا ہے, یہ اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا. اس کو چکھو تو صحیح, انشاءاللہ تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. جو پتھر مارے پھول برساؤ. دیکھو اللہ آپ کو میرے بھائیوں کیسے انسوں کے اللہ آپ کو چوٹیوں پہ لے کے جاتا ہے. چند مسلمان مل کر دین کی محنت کریں, اس میں ہر طبقے کے مسلمان ہوتے ہیں, ہر مکتب کے مسلمان ہوتے ہیں. تو یہ ایک جماعت ہے مجموعے کے لحاظ سے. جماعت وہ نہیں جو لفظ جماعت کا مطلب سمجھا جاتا ہے. تبلیغ کے کام کا معیار تبلیغ والے نہیں, تبلیغ کے کام کا معیار یمبو والے نہیں, تبلیغ کے کام کا معیار بن لادن کیمپ والے نہیں. اگر نماز کا معیار نمازی کو بنا لے تو آج لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں. روزے کا معیار روزے دار کو بنا لیں تو لوگ روزہ رکھنا چھوڑ دیں. حج کا معیار حاجی کو بنا لیں تو لوگ حج کرنا چھوڑ دیں. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ نے فرض کی ہے. اب نمازی اچھے بھی ہیں, برے بھی ہیں. ہم برے کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑیں گے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے. حج کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. اگر حاجی وہاں خدا نہ خاصا جا کے چوری کرنے لگ جائے, یہ اکثر ہوتا ہے. حج کرنے لگتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. خریداریاں کرنے لگ جاتے ہیں, یہاں بھی نماز نہیں پڑھتے, وہاں بھی نماز نہیں پڑھتے. تو کیا ہوا؟ ہم حج کرنا نہ چھوڑیں, کیونکہ حج کو نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ حج تو اللہ کا حکم ہے.
ہر سال حج کا عدد بڑھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بھی حج پہ کتنی مخلوق خدا ہوتی ہے، نہ کوئی اتا پتا ہے پیچھے سے، نہ آگے اتا پتا ہے کہاں سے لوگ آ رہے ہیں کہاں جا رہی ہے. تو میرے بھائی ہر سال حج کا عدد بڑھتا ہے، ہر سال. حج کو ہمیں نہیں چھوڑنا، روزے دار کی برائی سے روزہ نہیں چھوڑنا، بے نمازی کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، کسی تبلیغ والے کی برائی سے ہم تبلیغ میرے بھائیوں نہ چھوڑ دیں. تبلیغ مولوی مشتاق کا کام نہیں ہے، تبلیغ کسی ایک مخصوص بندے کا کام نہیں ہے، تبلیغ امت مسلمہ کا کام ہے، اور یہ ہر عام انسان پر لاگو ہے. میں برا ہوں، آپ تبلیغ نہیں چھوڑیں گے، کیوں چھوڑیں گے؟ یہ پیغام جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے اس پر آپ ٹھنڈے دل سے غور کرنا. اگر یہ آپ کا ہے آپ اسے قبول کر لیں. یہ نہ دیکھیں کہ میں کون ہوں، کیا کرتا ہوں. اگر مجھے دیکھیں گے میں تو کھوٹا ہوں، میں تو برا ہوں. اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھ لی ہم نے تبلیغ، جن کے مولویوں کا یہ حال ہے تو ان کے اگروں کا کیا حال ہوگا. جہالت کی بات یہی ہے. تو ہم معیار نہیں ہے، حکم معیار ہے. حکم کا معیار قرآن اور حدیث ہے. جب اللہ کہے کرو تو کرنا ہے، چاہے ہم اچھے ہیں یا برے ہیں. اللہ کہے نماز پڑھو، چاہے نمازی برے ہیں یا اچھے ہیں. یعنی یہ پیغام ہے جیسے ڈاکیا پارسل دے. آپ ڈاکی کو دیکھتے ہیں گورا ہے یا کالا ہے، چرسی ہے یا نمازی ہے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ بس پارسل میرا ہے یا نہیں. اگر پارسل آپ کا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ تیرے کپڑے گندے ہیں میں نہیں لیتا، تو سگریٹ پی کر آیا ہے میں تجھ سے نہیں لیتا. آپ کہتے ہیں بس پارسل میرا ہے، بس ٹھیک ہے. اگلا چاہے کوئی بھی ہو، ٹی سی ایس والے نے آپ کو خط دیا، آپ نے دیکھا، آپ نے لے لیا کہ یہ میرا ہے. میرے بھائیو تبلیغ والے کو ڈاکیا سمجھیں، معیار نہ بنائیں، تو پھر آپ ہر حال میں تبلیغ کا کام کریں گے. اگر آپ نے تبلیغ والے کو معیار سمجھا تو بھائیو ہم تو انسان ہیں، خطا بار ہیں. اس لیے حضرت علی کا قول یاد رکھیں، انظروا الی ما قال لا تنظروا الی قال. یہ دیکھو کہنے والے نے کہا کیا ہے، یہ مت دیکھو کہنے والا ہے کون، ورنہ دھوکہ کھا جاؤ گے. میرے بھائیوں ہم اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام بنا کر کریں. تبلیغ میں آپ کو اچھے ملیں گے، برے ملیں گے. کوئی قول و فعل میں کامل ملیں گے، کوئی قول و فعل میں ڈاواں ڈول ملیں گے، تضاد والے ملیں گے. کسی کے کرنے یا نہ کرنے سے میرے بھائی ہم کام نہ چھوڑ بیٹھیں کہ یہ اچھے ہوں گے تو ہم تبلیغ کریں گے، یہ اچھے نہیں ہوں گے تو ہم تبلیغ نہیں کریں گے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے خود عمل کرو پھر لوگوں کو دعوت دو. یہ مفروضہ بھی غلط ہے. خود عمل کرو ایک حکم، دوسروں کو دعوت دو دوسرا حکم. اللہ چاہتا ہے خود عمل کرو اوروں کو دعوت دو. اللہ شرط نہیں لگاتا کہ خود عمل کرو پھر دعوت دو. اللہ شرط نہیں لگاتا کہ خود عمل نہ کرو تو اوروں کو بھی دعوت نہ دو. ہمیں ہر حال میں دعوت دینی ہے، بھلائی کا بول سنانا ہے. ہر مسلمان کے ذمے ہے، ہر مسلمان کے ذمے. ایک ان پڑھ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے جا بیٹا قرآن پڑھ، جا بیٹا قرآن پڑھ. یہ جرم ہو گیا، خود تو عمل کیا نہیں، بیٹے کو کہہ رہے جا بچہ قرآن پڑھ. اس کو کوئی جرم کہنے کے لیے تیار ہے؟ عقل بھی نہیں مانتی، خود عمل کیا نہیں، دوسروں کہہ دیا. اس کا فائدہ کیا ہے یہ بھی سن لیں. بچے نے جا کر قرآن کی پہلی سطر پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی سطر پڑھتے ہی جس باپ نے بھیجا تھا اس کی بخشش ہو گئی، جس قاری صاحب نے پڑھایا اس کی بخشش ہو گئی. نیکی کی راہ بتانے والے کو اجر ملتا ہے. لما تقولون ما لا تفعلون. اس کا ترجمہ یوں کریں کہ جو تم کرتے نہیں اس کی تم دعوت کیوں دیتے ہو، جو تم کرتے نہیں اس کی تم دعوت کیوں دیتے ہو. اس لیے تو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ خود تو عمل کرتے نہیں، دوسروں کو کیوں کہتے ہو، اوروں کو تبلیغ کرتے پھرتے ہیں. ہم